بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاطمہ فتم سے ہے جس کے معنی روکنے اور چھوٹنے کے ہیں۔ گویا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں کو دوزخ کی آگ سے روکنے والی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت محمد تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے چند القابات یہ ہیں۔ بطول اس بنا پر رکھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانہ کی تمام عورتوں سے فضیلت، دین اور حسن و جمال میں جدا ہیں، ماں سوا اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہیں۔ زہرا کہنے کی مختلف وجوہات ہیں، ان میں سے اہم یہ ہے کہ آپ جنتی خواتین کی طرح حیض و نفاس سے محفوظ تھی۔ امام نبھانی آپ کے خصائص میں بیان کرتے ہیں، آپ کو حیض نہیں آتا تھا، جب آپ کے بچے کی ولادت ہوتی تو اسی وقت پاک ہو جاتی، حتیٰ کہ کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ راضیہ اس بنا پر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر راضی رہنے والی تھیں۔ سید النساء العالمین اس بنا پر کہا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، اور سید النساء اہل جنہ، آپ جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہیں۔ زاکیہ اس بنا پر کہ آپ نہایت اعلیٰ اخلاق و عادات کی مالک ہیں۔ طاہرہ آپ کو پاک باز ہونے کی بنا پر کہا گیا ہے۔ مطہرہ پاک صاف خاتون ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب اپنے والد گرامی کی طرف سے یہ ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن مالک بن نظر بن مدرکہ بن الیاس بن ماد بن عدنان۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جس ہستی کی صاحبزادی ہیں، جو سید الانبیاء و مرسلین ہیں، خاتم النبیین اور شفیع المذنبین ہیں، جو محبوب رب العالمین رحمت للعالمین ہیں، جو صاحب کعبہ قوسین ہیں، جو سید الثقلین ہیں، جو خیر الخلائق اور سید الانام ہیں، جو امت کے دافع البلاء والوباء ہیں، جو نبی الحرمین امام القبلتین ہیں، جو شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولیٰ نور الہدیٰ ہیں، جو راحت العاشقین اور مراد المشتاقین ہیں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جن پر اسلام کی حقیقت سب سے پہلے روشن ہوئی، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، اور اپنے گوناگوں فضائل و مناقب کی بنا پر انہیں تاریخ اسلام میں نہایت بلند مرتبہ حاصل ہے۔ سب سے پہلے جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب تک وہ حیات رہیں ان کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت سے نکاح نہ فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پردہ کی نہایت پابند تھی اور حد درجہ حیادار تھیں۔ ایک بار سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، بیٹی عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ آپ نے عرض کیا، عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اندر چلے آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہیں دیکھ کر کوٹھڑی میں چھپ گئیں۔ جب وہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم کیوں چھپ گئی؟ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تو نابینا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نابینا ہے تو میں تو ایسی نہیں ہوں کہ خواہ مخواہ غیر مرد کو دیکھا کروں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرم و حیا کی انتہا یہ تھی کہ عورتوں کا جنازہ پر بغیر پردہ کے نکلنا پسند نہ تھا۔ اسی بنا پر اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ میرے جنازے پر کھجور کی شاخوں کے ذریعے کپڑے کا پردہ ڈال دیا جائے اور جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عبادت الہی سے بے انتہا شغف تھا۔ وہ قائم اللیل اور دائم الصوم تھی، خوف الہی سے ہر وقت لرزہ و ترسا رہتی تھیں۔ مسجد نبوی کے پہلو میں گھر تھا
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و مواعظ گھر بیٹھے سنا کرتی تھیں۔ ان میں عقوبت اور محاسبہ آخرت کا ذکر آتا تو ان پر ایسی رقت طاری ہوتی کہ روتے روتے غش آ جاتا تھا۔ تلاوت قرآن کرتے وقت عقوبت و عذاب کی آیات آ جاتی تو جسم اتھر پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا۔ زبان پر اکثر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتا تھا کہ کھانا پکاتی جاتی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی جاتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ کی بے انتہا عبادت کرتی تھی، لیکن گھر کے کام دھندوں میں فرق نہ آنے دیتی تھی۔ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کو گھر کے کام دھندوں سے فرصت پانے کے بعد صبح سے شام تک محراب عبادت میں اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ ازاری کرتے، نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کرتے اور دعائیں مانگتے دیکھا کرتا تھا۔ یہ دعائیں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مانگا کرتی تھیں۔ عبادت کرتے وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نورانی چہرہ زعفرانی ہو جاتا تھا، جس پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی، یہاں تک کہ اکثر مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔ ایک اور روایت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری مادر گرامی نماز کے لیے گھریلو مسجد کی محراب میں کھڑی ہوئیں اور ساری رات نماز میں مشغول رہیں۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ مادر گرامی نے مومنین اور مومنات کے لیے بہت سی دعائیں مانگی مگر اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ میں نے عرض کیا اماں جان، آپ نے سب کے لیے دعا مانگی لیکن آپ نے اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ فرمایا بیٹا، پہلا حق باہر والوں کا ہے، اس کے بعد گھر والوں کا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عبادت کا یہ حال تھا، اکثر ساری رات نماز میں گزار دیتی تھی۔ بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی عبادت الہی کو ترک نہ کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے احکام کی تکمیل، اس کی رضا جوئی اور سنت نبوی کی پیروی ان کے رگوں پے میں سما گئی تھی۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اور گھر گرہستی کے کام کاج کرتے ہوئے بھی ایک اللہ عز و جل کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس سے ان کا لقب بطول پڑ گیا تھا۔